بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد نصلي على رسول الكريم الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ 12 اماموں کے بارے میں پھر بتائیں، تو بھائی بات یہ ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمۃ من قریش جو امام ہوں گے وہ قریش میں 12 امام وہ قریش میں ہوں گے. اس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. اب امامت کا جو مسئلہ ہے، احناف کا اہل سنت جماعت کا یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ عوام جس کو انتخاب کرے، شورا جن کو انتخاب کرے. لیکن شیعہ حضرات کے 4 اصول ہیں، ان میں سے ایک جو ہے امامت بھی ہے، اور امام جو ہو منصوص من اللہ ہوتا ہے. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا اصول یہ ہے، لیکن اس اصول پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. جیسے اصول کافی میں نص اللہ عز و جل علی ائمہ واحدا فواحدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امام کا نام لے کر بتایا ہے، لیکن یہ نام کہاں ہے؟ اصول کافی میں نہیں ہے، فقہ من لا یضر میں نہیں ہے، تہذیب الاحکام میں نہیں ہے، اور استبصار میں نہیں ہے، جو شیعہ حضرات کے معتبر کتابیں ہیں. اور کسی معتبر کتابوں میں یہ 12 اماموں کے نام نہیں ہے. شیعہ حضرات رافضی جو ہے، یہ جو 12 امام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ان کے 12 امام ہیں، ان کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا اپنی کتابوں سے، اپنے اصول کے مطابق. سمجھ آئے بات؟ آپ کسی بھی شیعہ کو کہہ سکتے ہو کہ آپ 12 اماموں کا نام لیتے ہو، ان کو ثابت کرو، نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے یہ 12 امام ہے نہیں ہے، یہ ساری منکرت باتیں ہیں. اب یہ ہے اصول کافی میں نص اللہ عز و جل علی ائمہ واحدا فواحدا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امام کا نام لکھ کر بتایا ہے. تو بتاؤ وہ نام معاشرے میں کہاں ہے؟ جیسے ایک امام کا نام ہے نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. ایک کمنٹ کیا کسی رافضی نے مجھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بنی ثقیفہ میں کیا ہوا. تو میں نے کہا بنی ثقیفہ میں وہ ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد سال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. یعنی یہ ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. اگر تمہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ اعتراض ہے تو تجھے علی کے خلافت پہ اعتراض ہونا چاہیے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اعتراض نہیں تو پھر تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ بات مذکور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور اپنے خلیفہ ہونے کے دلیل کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے انما الشعراء مہاجرین و انصار ان اجتمعوا علی رجل سموه کان اماما للہ لزن. کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے مہاجر و انصار مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پسندہ ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر اور عثمان کو جن لوگوں نے خلیفہ بنایا، ان لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بناؤں. تو علی اپنی استشہاد کے لیے مہاجر و انصار کا نام لے رہے ہیں، ابو بکر اور عمر کا نام لے رہے ہیں اپنے آپ کو خلیفہ برحق ثابت کرنے کے لیے. اور ان رافضی کو اس بات پہ اعتراض ہے. تو کسی شیعہ نے مجھے کمنٹ کیا، میرے فیس بک پہ ہے، شاید ابھی اس نے ڈیلیٹ کیا ہو تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہج البلاغہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب میں نے اس پہ دلیل دی تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی آپ کے لیے حجت نہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبات، دوسرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخطوبات. تو مخطوبات ہیں اور خطبات ہیں، تو یعنی علی کی رضی اللہ عنہ بات ہے تمہارے حجت نہیں، اس کا علی حجت نہیں، اور جس کے لیے علی حجت نہیں اس سے ہم کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو توفیق دے. واحد